بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے آج جو ولاگ کرنا تھا وہ میں نے کرنا تھا جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، کرنا تو میں نے ولاگ اس پہ تھا، لیکن اچانک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی سیاست میں کہ اچانک سے نواز شریف کی طرح مریم صفدر کی بہت ساری بیماریاں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جیسا ماضی میں نواز شریف کو باہر بھجوانے سے چند ماہ قبل یا کچھ عرصہ قبل جو شریف خاندان کا پرو میڈیا جس طرح ایکٹیو ہوا تھا اور نواز شریف کی وہ بیماریاں نکال کے سامنے لے آئے تھے جن کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نواز شریف کو یہ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، اسی طرح اب مسلم لیگ نون کا جو پرو میڈیا ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور مختلف بیماریاں انہوں نے مریم صفدر کی بتانا شروع کر دی ہیں۔ اسی طرح دنیا نیوز جو آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کے قریب ترین چینل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے جیو کے بعد، اس نے بھی ایک خبر لگائی ہے اپنی ویب سائٹ پہ کہ ڈاکٹر عدنان جو نواز شریف کے ذاتی معالج ہیں وہ لاہور پہنچ گئے ہیں اور وہ مریم بی بی کا معائنہ کریں گے۔ میں اس ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو بھی مسائل ہیں، پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے، خواہ وہ اندرونی مسائل ہوں یا خارجہ محاذ پہ مسائل ہوں، اس کی بڑی وجہ یہ کرپٹ مافیا ہے۔ پاکستان میں کرپشن کی بنیاد کرپشن کی جدید جو بنیاد ہے، جدید سطروں پہ یا جدید طریقے سے جو کرپشن پاکستان میں شروع کی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان نے پاکستان میں شروع کی، جو 1985 کی دہائی کے بعد شروع ہوئی، یا شریف خاندان کے سیاست میں آنے کے بعد جو کرپشن کا جدید طریقہ رائج ہوا پاکستان کے اندر۔ اور پاکستان کے اس وقت جو بھی مسائل ہیں، خواہ وہ خارجہ پالیسی کے محاذ پہ مسائل ہوں، خواہ وہ اندرونی مسائل ہوں، خواہ وہ معاشی مسائل ہوں، خواہ وہ دہشت گردی کے مسائل ہوں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کی جو سب سے اہم وجہ ہے، جو اس کی بڑی وجہ ہے، وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ کرپٹ مافیا کو رعایت دیتے رہے ہیں، کرپٹ مافیا کو NRO دیتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ڈیلیں کرتے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں کھربوں روپے کی کرپشن کی، کھربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی، اور ملکی خزانے کو بے تحاشا نقصان پہنچایا، اور پاکستان میں جنہوں نے ادارے تباہ کیے جن کا کام منی لانڈرنگ روکنا اور کرپشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ان اداروں کو انہوں نے یعنی کہ کیپچر کیا، ان لوگوں کو رعایتیں دینا، ان لوگوں کے ساتھ NRO کرنا، ان کو ڈیل دینا، یہ پاکستان کے موجودہ مسائل کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، ہمارے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اللہ نے فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے، جن کو اللہ نے فیصلے کا اختیار دیا ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ ہمیشہ سے ماضی سے سبق سیکھنے کے بجائے وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ، طاقتور لوگ کرپٹ مافیا کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتے آئے ہیں، ان کو یعنی ان کی سہولت کاری کرتے آئے ہیں، ان کو مختلف کیسز میں رعایتیں دیتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، جس کی یعنی کہ ماضی کی جو مثال ہے آخری وہ نواز شریف کا ملک سے فرار ہونا ہے۔ نواز شریف نے جب، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نواز شریف نے جب پاکستان سے باہر جانا تھا تو اس سے کچھ عرصہ قبل ہی پاکستان کا جو مین الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ ایک طوفان آ گیا کہ میاں صاحب جو ہے وہ اب چند لمحوں کے مہمان ہیں، میاں صاحب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر سب نے دیکھا کہ میاں صاحب اپنے قدموں پہ صحیح سلامت، ان کی تصویر اور ان کی ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے قدموں پہ اور اپنی ٹانگوں پہ صحیح سلامت چلتے ہوئے جہاز کی سیڑھیاں، وہ جہاز میں سوار ہوئے اور جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی تصویر خوشگوار موڈ میں نمودار ہوئی، پھر لندن سے بھی ان کی تصویریں آئیں، اور پھر ابھی تک ان کے علاج معالجے کا کوئی ریکارڈ منظر عام پہ نہیں آیا۔ ایسے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حسن حسین نواز جو ہے وہ پہلے سے عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ مفرور ہیں، وہ اختیاری ہیں، اور وہ یعنی پاکستان کے قانون، پاکستان کی عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے ماضی میں دیکھا کہ شہباز شریف کمر درد کے علاج کے بہانے لندن گئے،
یہاں جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے ان کو لایا جاتا تھا تو وہ عدالت میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور بہانہ تراشتے تھے کہ میرے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا سکتا، اور میں بالکل یعنی میری کمر کی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے۔ لیکن جب وہ لندن گئے تو لندن میں ان کی ویڈیو ریلیز ہوئی، ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھی کہ کس طرح بھاگ کے وہ روڈ جو ہے وہ کراس کر رہے تھے۔ روڈ کراس کرنے کی ایک ویڈیو ان کی آئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اشاعت پشاعت بھاگتے ہوئے روڈ جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب اسی طرح اب دوبارہ سے مریم صفدر کو پاکستان سے باہر فرار کروانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل مریم صفدر نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بھی ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے اور اس سرجری کے لیے میں نے پاکستان سے باہر جانا ہے۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے جو طاقتور اداروں کے جو طاقتور سربراہان ہیں ان کو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ نے نواز شریف سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر بھجوائیں گے، آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور مجھے پاکستان سے باہر جو ہے وہ یعنی لندن مجھے پاپا پاس جو ہے وہ بھجوا دیں آپ۔ اب اچانک سے جب سے پی ڈی ایم انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی ہے اور مریم صفدر کی جو سیاست ہے، مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ بری طرح جب سے بے نقاب ہوئی ہے، اور جب سے یہ عوام الناس اور جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں ان کے سامنے یہ ننگے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو اتحاد تھا وہ اصولوں پہ مبنی نہیں تھا، وہ صرف ذاتی مفاد کی خاطر تھا، اور ذاتی مفاد پورا ہوتے ہی جس طرح مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے پہ الزامات دوبارہ سے لگائے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ اب جب سے وہ ساری چیزیں مطلب ہوئی ہیں تو اب ایک دم سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ جو ہے وہ بیمار پڑی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کو تھائیرائڈ کی پرابلم ہے اور ان کے جو ہے وہ یعنی تھائیرائڈ کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ تمام پرابلمز جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو تھائیرائڈ آپ سب جانتے ہیں کہ تھائیرائڈ جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی بیماری نہیں ہے۔ تھائیرائڈ کا علاج جو ہے وہ ایک یعنی آپ کسی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہ ایک تھائیراکسین ٹیبلٹ جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے، مختلف اس کی ڈوز ہوتی ہے اور اس کے حساب سے وہ لینی پڑتی ہے۔ تھائیرائڈ جو ہے وہ نارمل ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے۔ اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، یہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے، اس ویڈیو کے توسط سے میں ان لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جن کی خواہش ہے کہ وہ نواز شریف کی طرح مریم صفدر کو بھی بیماری کے بہانے پاکستان سے فرار کروا دیں، وہ شہباز شریف کو بھی پاکستان سے فرار کروا دیں۔ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کی بھی رپورٹیں تیار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ حمزہ شہباز آلریڈی باہر ہے، اور حمزہ شہباز جب سے باہر آیا ہے چکن کو پر جو ہے وہ لگ گئے ہیں، چکن نے اڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس پہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ علیحدہ جو ہے وہ بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کو پاکستان کا جو نوجوان ہے، پاکستان کی جو یوتھ ہے، پاکستان کے جو یعنی باشعور عوام ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور یہ کسی بھی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ مریم صفدر صاحبہ کو بھی لندن فرار کروا دیں۔ یاد رکھیں، کرپٹ مافیا کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا۔ پوری دنیا میں کسی ایک ملک کی آپ ہمیں مثال دے دیں کہ جی فلاں ملک میں فلاں لیڈر تھا، اس پہ کھربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے، کھربوں روپے کی کرپشن کے اس پہ کیسز تھے، اور اس کو بیماری کا بہانہ بنا کے اس کو سزا سے جو ہے وہ بچا لیا گیا ہو، یا بیماری کے نام پہ اسے رعایت جو ہے وہ دے دی گئی ہو، یا بیٹی سمجھ کے اسے رعایت دے دی گئی ہو، یا عمر رسیدہ سمجھ کے اسے رعایت دے دی گئی ہو، یا کسی بھی وجہ سے اسے رعایت دے دی گئی ہو، اس کی اگر کوئی مثال ہے تو وہ آپ ہمیں پیش کریں۔ ادروائز آپ ہمیں بیوقوف نہ بنائیں کہ آپ نے شریف خاندان کی نمک حلالی کرنی ہے، آپ نے مریم صفدر کو آپ نے پاکستان سے باہر فرار کروانا ہے، اس کے لیے آپ ڈرامے بازیاں آپ کر رہے ہیں کہ جی وہ بیمار ہے۔ ہماری طرف سے یہ خاندان اگر جیل میں مرتا ہے تو اس کو مرنے دیں۔ پاکستان کے عوام کو انہوں نے کھربوں روپے کا چونا لگایا ہے، اور اب یہ بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے باہر فرار ہونے کی یعنی کوشش کر رہے ہیں یہ۔ اور
آدھے سے زیادہ جو ان کا خاندان ہے وہ پہلے ہی پاکستان سے باہر جو ہے وہ بھاگا ہوا ہے، لہٰذا ان پہ رحم نہ کھایا جائے۔ بصورت دیگر یہ جو لوٹا ہوا مال ہے، جو انہوں نے پیسہ چوری کیا ہے، جب تک یہ لوٹا ہوا مال، لوٹا ہوا پیسہ یہ قوم کے حوالے نہیں کرتے، واپس نہیں کرتے، اس کو قومی خزانے میں جمع نہیں کرواتے، ان کے تمام حقوق معطل کر دیے جائیں، اور ان سے لوٹا ہوا مال ریکور کرنے کے بعد اگر یہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے کی اجازت دی جائے۔ بصورت دیگر کسی بھی طرح، کسی بھی صورت میں، کسی بھی قیمت پہ مریم صفدر سمیت، شہباز شریف سمیت، حمزہ شہباز سمیت، جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، یہ کیسز دن رات کی بنیاد پہ چلائے جائیں اور ان کا فیصلہ کیا جائے۔ میری پھر آخر میں جو پاکستان کے جو طاقتور اداروں کے جو طاقتور لوگ ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ اب یہ چیپٹر آپ بند کر دیں۔ آپ نے ماضی سے لے کے آج تک جو آپ نے کرپٹ مافیا کو، ان لوگوں کو جو کھربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں، ان کو جو آپ نے ڈیل دی ہے، ان کو جو آپ نے نرمی دی ہے، ان کو جو آپ نے رعایتیں دی ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے آج پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کمپرومائز ہے، پاکستان کھل کے اپنی خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتا، لہٰذا اب یہ سلسلہ بند کریں اور کرپٹ مافیا کو سزا دلوائیں۔ آخر میں میری ریکویسٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ہے کہ اگر جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں وہ اگر کسی طرح دو نمبری کر کے دوبارہ قوم کو چونا لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بھی طرح مریم صفدر کو پاکستان سے باہر بھجواتے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ فوری طور پہ آپ ریزائن کریں، آپ استعفیٰ دیں، اور استعفیٰ دے کے آپ مینار پاکستان پہ ایک جلسہ کریں، اور اس جلسے کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے طاقتور لوگوں کی عزت کا خیال کرنے کا، آپ پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کی یوتھ کو آپ طاقتور لوگوں کے نام لے کے آپ بتائیں کہ یہ وہ طاقتور لوگ ہیں جنہوں نے اس کرپٹ مافیا کی سہولت کاری کی ہے اور ان کو باہر بھگانے میں مدد فراہم کی ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی یوتھ، پاکستان کی عوام کی ایک بڑی تعداد وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان لوگوں کو گربان سے پکڑے گی، اور گربان سے پکڑ کے ان سے حساب لیا جائے گا، کیونکہ یہ اصل مجرم ہے، جو اصل مجرم پاکستان کے یہ ہیں جو ہر دفعہ کرپٹ مافیا کے ساتھ جو ہے وہ سہولت کاری کرتے ہیں، ان کو مدد فراہم کرتے ہیں اور ان کو رعایتیں دلواتے ہیں اور ان کے لیے دلالیاں کرتے ہیں۔ لہٰذا مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں، یہ کراچی ہے، پاکستان۔ میں آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔